پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر اور بہت ہی بدتمیزی کے الفاظ بولنا یہ ناقابل برداشت ہے۔ اگر قانون کا ڈر ہوتا تو یہ ہرگز نہ بولتے۔ یہ ایک جاہل آدمی ہے۔ یہ کارروائی تو سب جگہ ہونی چاہیے، لیکن کارروائی ہو کہاں رہی ہے؟ مجھے دکھ یہ ہے کہ پریس کلب آف انڈیا میں اس نے ایسا بولا، کوئی الگ سے کوئی مندر میں نہیں بولا، کوئی پرائیویٹ کوئی فنکشن میں نہیں بولا۔ پریس کلب آف انڈیا میں میڈیا کے سامنے جو کہا ہے، اس پہ تو اگر چاہے کورٹ چاہے تو کورٹ بھی نوٹس لے سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بڑی ہے، لیکن یہ چھٹ بھیا لوگ، ناپاک لوگ، نجس لوگ، یہ بالکل جاہل لوگ، یہ ان کا ایجنڈا ہی الگ ہے۔ مسلم کنٹریز میں، عرب کنٹریز میں، گلف کنٹریز میں جہاں پر ہمارے پردھان منتری جاتے ہیں، جہاں پر ان کا تعلق ہے، تو ویسے ملکوں میں یہ بھارت کو بدنام کر کے پردھان منتری پر کہیں نہ کہیں دھبا ہے۔ ان کی پشت پر کوئی ہے جو ان کو شے دیتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ قانون سے تمہیں کوئی ڈر نہیں، آج ہماری سرکار ہے، قانون کچھ نہیں کرے گا، پولیس تمہیں کچھ نہیں کرے گی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فتح پوری مسجد کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب۔ جس طریقے سے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے اس نجس نے، اسی مسئلے کو لے کر کے میں ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کہ وہ اس پر اپنا کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب، جس طریقے سے اتی نتیانند نے جو یہ بات کہی ہے، حضور کی شان میں جو گستاخی کی ہے، آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے، انہوں نے بہت غلط کیا ہے، پورے مسلمان امت کا دل دکھایا ہے، پورے عالم اسلام میں اس کے خلاف غصہ پایا جاتا ہے، ہندوستان کا ہر مسلمان اس سے غصے میں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر اور بہت ہی بدتمیزی کے الفاظ بولنا یہ ناقابل برداشت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا احترام، ان کی عظمت گرو نانک بھی کرتے تھے، گاندھی جی بھی کرتے تھے، اور جو شنکر اچاریہ بڑے بڑے ہوئے ہیں، اور سیاسی، سماجی، سیاسی نیتا، سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے احترام کا اعتراف کرتے تھے۔ اور اگر دیکھا جائے تو بھارت کے جو سمویدھان میں ایک اسلام دھرم کو جو ایک شامل کیا گیا ہے ایک سیکولر کنٹری میں، تو یہ سارے لوگ کیا اندھے ہیں؟ یہ جو انہوں نے بولا ہے، یہ پیلے کپڑوں کی آڑ میں غنڈہ گردی ہے۔ ان کا اگر سروے آپ کرائیں گے، انکوائری کرائیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ ان کا ریکارڈ بہت ہی خراب ہے۔ یہ ان کا بیک گراؤنڈ بہت خراب ہے۔ آج کل قانون صرف کچھ لوگوں کے لیے ہے، اکثریتی فرقہ قانون سے بالاتر ہے۔ اسی وجہ سے اکثریتی فرقے میں کچھ غلط لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر قانون کا ڈر ہوتا تو یہ ہرگز نہ بولتے۔ یہ ایک جاہل آدمی ہے، اور اگر آپ سروے کرا کے دیکھیں گے، انکوائری کرا کے دیکھیں گے، تو یہ بہت غلط آدمی ہے۔ اور اگر اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا، اور اگر بھارت کی سرکار نے نوٹس نہیں لیا، تو یہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں، بڑا فساد بھی کرا سکتا ہے۔ اس کی پشت پر کون لوگ ہیں، لوگ جانتے ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی پاکیزہ سیرت، آپ کی مقدس ہستی، وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو کوئی جانتا نہ ہو۔ اسی جیسے جو غنڈے لوگ ہیں، جو بدماش لوگ ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، جانتے وہ بھی ہیں، لیکن ان کا الگ سے کوئی مشن ہے۔ وہ بھارت میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، فرقہ پرستی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کا الگ ہی کچھ انداز ہے، اور کچھ لوگوں کے کہنے پر وہ بھڑکا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور
مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور جو بھی قانون کے دائرے میں لے کر جو بھی ہمارا سنویدھان کہتا ہو اس کے خلاف ضرور کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ لگاتار اس طریقے کی جو ہے وارداتیں سامنے آ رہی ہیں، کبھی اذان کو لے کر، کبھی کتابوں کے کورس کو لے کر، کبھی قرآن کی آیتوں کو لے کر کے، تو یہ حال ہی میں لگاتار ابھی کئی سارے معاملے اس طریقے کے سامنے آئے، تو یہ کچھ اور اشارہ جو ہے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان لوگوں کے ذریعے؟ دیکھیے، کبھی لفظ جہاد کے نام پہ، کبھی گو رکشا کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر، یہ تو مسلمانوں کو اور اقلیتی فرقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس کی بھی کڑی اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے، ہمارے ہاں بھارت کے اندر عید کی چھٹی ہوتی ہے، بقرعید کی چھٹی ہوتی ہے، محرم کی چھٹی ہوتی ہے، عید میلاد النبی کے بھی چھٹی ہوتی ہے، یہ سب گزیٹڈ ہالیڈیز ہیں۔ اور جب عید میلاد النبی آتی ہے تو اس وقت میں پردھان منتری بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی اچھے کلمات بولتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، آپ کی مقدس شخصیت اور آپ کی تعلیمات کو سراہتے ہیں۔ اور جب خواجہ غریب نواز کا عرس ہوتا ہے تو اس وقت بھی پردھان منتری چادر بھیجتے ہیں اور ان کی تعریف میں کلمات بولتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بڑی ہے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کی تعلیمات میں ایک ان کے ادنا سے غلام ہیں، جب لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں تو کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بالکل ناقابل برداشت اس نے کیا ہے۔ مجھے دکھ یہ ہے کہ پریس کلب آف انڈیا میں اس نے ایسا بولا، کوئی الگ سے کوئی مندر میں نہیں بولا، کوئی پرائیویٹ کوئی فنکشن میں نہیں بولا، پریس کلب آف انڈیا میں میڈیا کے سامنے جو کہا ہے، اس پہ تو اگر چاہے کورٹ چاہے تو کورٹ بھی نوٹس لے سکتی ہے، اگر چاہے کوئی بھی نوٹس لے سکتا ہے، بھارت سرکار بھی اس پہ ایف آئی آر کرا سکتی ہے، کوئی بھی کرا سکتا ہے۔ کہ جس طریقے سے پریس آف کلب انڈیا میں اس طریقے کی پریس کانفرنس کی گئی ہے اور وہاں یہ سارا معاملہ ہوا، کیا پریس آف انڈیا کے اوپر بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ یہ کارروائی تو سب جگہ ہونی چاہیے، لیکن کارروائی ہو کہاں رہی ہے؟ یہ تو کچھ ایجنڈا ہی دوسرا چل رہا ہے۔ آج کل جو لوگ ہیں نفرت کی سیاست کر رہے ہیں۔ آج کل مدعے نہیں ہیں، مہنگائی کو کوئی نہیں دیکھ رہا، بے روزگاری کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آج کل جو بزنس ٹھپ پڑ گیا اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آج کل جو پونجی پتیوں کی جو پوجا ہو رہی ہے ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نفرت کے اندر تمام لوگوں کو مبتلا کیا جا رہا ہے، یہ اسی کی ایک سازش ہے۔ بہرحال دیکھیے، دنیا دیکھ رہی ہے، اور ہم تو یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو اس کی سزا ملے گی۔ لیکن پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں، اور وہ مسلمان جو اس کے خلاف ایف آئی آر کر رہے ہیں، وہ مسلمان جو اس کے خلاف دھرنا پردرشن کر رہے ہیں، وہ مسلمان جو اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جائز ایک قانونی دائرے میں رہ کے جو بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن ہمیں آس نہیں توڑنی، عدالت میں ضرور اس کو کھینچنا چاہیے، اور جو بھی ان کی طرف سے بدتمیزی ہوئی ہے، ہمیں اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ حضور کی شان میں بے ادبی کر لی تو حضور کی شان کم ہو جائے گی، ہمیں اس کا ڈر نہیں ہے، حضور کی شان کم نہیں ہوگی۔ سلمان رشدی نے کتاب لکھ دی، تسلیمہ نسرین نے کتاب لکھ دی، اور لوگوں نے بکواس کر دی، حضور کی شان نہیں گھٹے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بڑی ہے، لیکن یہ چھٹ بھیا لوگ، ناپاک لوگ، نجس لوگ، یہ بالکل جاہل لوگ، یہ ان کا ایجنڈا ہی الگ ہے، ان کی سیاست ہی الگ ہے، یہ سیاسی مدعا ہے جو اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ اگر اس کی انکوائری ہوگی تو یہ کوئی ذمہ دار سادھو نہیں ہے، ذمہ دار سنت نہیں ہے۔ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کا کچھ کام نہیں چلا انہوں نے پیلے کپڑے پہن لیے۔ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے مالا ڈال لی، جنہوں نے پیلے کپڑے پہن لیے، یہ بھی انہی میں سے ایک لگتا ہے۔ لیکن میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر سرکار کو نگرانی کرنی چاہیے،
اس کے خلاف جو بھی اس کا ریکارڈ ہے وہ ضرور دیکھنا چاہیے. یہ بدنام کرے گا، بھارت کو بدنام کرے گا، بھارت کی سرکار کو بدنام کرے گا. بھارت کا جو ایک نیک نام ہے، جو مسلم کنٹریز میں، عرب کنٹریز میں، گلف کنٹریز میں جہاں پر ہمارے پردھان منتری جاتے ہیں، جہاں پر ان کا تعلق ہے، تو ویسے ملکوں میں یہ بھارت کو بدنام کر کے پردھان منتری پر کہیں نہ کہیں دھبا ہے. اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور جو بھی اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں گھٹے گی. اس کی جو جہالت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہیں، کوئی بھی دھرم گرو ہیں، سب حضور کی شان میں تعریف کرتے ہیں، سب ان کی شان میں قصیدہ خوانی کرتے ہیں. بہت سارے ہندو، بہت سارے شاعر ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھی ہیں، تو ان کی شان نہیں گھٹے گی. یہ ایک سیاسی مدعا چل رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت ہو، چاہے سرکار ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور جو کچھ اس نے کہا ہے اس سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن میں مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ جوش میں نہ آئے، اشتعال میں نہ آئے، امن کو خطرہ نہ بنے. ہاں، جو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے وہ کریں. انشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہوگا. اسلام کو کوئی آنچ نہیں آئے گی. ایسے جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، جو بہت ہی غنڈے لوگ ہیں، وہ اپنا سا منہ لے کے رہ جائیں گے. ان کی پشت پر کوئی ہے جو ان کو شے دیتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ قانون سے تمہیں کوئی ڈر نہیں، آج ہماری سرکار ہے، قانون کچھ نہیں کرے گا، پولیس تمہیں کچھ نہیں کرے گی. ان کو لوگ شے دینے والے موجود ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا ضرور کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا، اور ایسے جاہل لوگوں کے لیے ضرور بھارت کی سرکار اور بھارت کی عوام، ہمارے ہندو بھائی، مسلم بھائی، سکھ بھائی، جین بھائی، دلت بھائی، سب مل کر جو ایک سامپردائک صدبھاؤ، پریم و پیار کی گنگا بہا رہے ہیں، وہ لوگ خود ہی ان کو جواب دیں گے، اور یہ انشاءاللہ ناکام اور نامراد ہو جائیں گے. تو یقیناً ہی جب آپ نے سنا ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، اس میں کوئی تو ہے جو اس کو شے دے رہا ہے اور ایسے لوگوں کو جو ہے سرپرستی کر رہا ہے، کیونکہ بغیر سرپرستی کے کوئی اس طریقے کی حرکت نہیں کر سکتا. تو سرکار کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے اوپر نگرانی کرے جو پورے دیش کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دلی سے نیوز میکس کے لیے میں عبدالواجد چشتی نظامی. سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں.